یہ ہے وقت میڈیا. پیش خدمت ہے ہندوستان کی راجدھانی دہلی کے غالب انسٹیٹیوٹ میں روزنامہ رابطہ ٹائمز کے زیر اہتمام ایک شام ساحل کے نام عالمی مشاعرے کا ویڈیو. ساحر لدھیانوی ہندوستان کے مشہور شاعر اور گیتکار تھے. اس مشاعرے کے اسپانسر رہے انترکش انڈیا گروپ. جی ہاں، انترکش انڈیا گروپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک معروف نام ہے. اس کے سی ایم ڈی ہیں جناب راکیش یادو صاحب. اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے نیپال ہائی کورٹ کے جسٹس جناب ڈاکٹر صلاح الدین اختر صدیقی صاحب. اس مشاعرے کی صدارت کے فرائض انجام دیے جناب خورشید احمد سید صاحب نے، جو چیئرمین ہیں اقلیتی شعبہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں استاد شاعر جناب سکندر عاقل صاحب کا، جن کی دعوت پہ ہماری ٹیم نے یہ مشاعرہ کور کیا. اس مشاعرے میں اردو پریس کلب انٹرنیشنل کی طرف سے جناب طارق فیضی صاحب اور محترمہ ریکھا گپتا صاحبہ نے بیرونی ملک کے شعراء اکرام کو شال پیش کر کے ان کا اعزاز کیا. اور اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے عالمی سہارا نیوز چینل کے اینکر مشہور و معروف ناظم مشاعرہ اور شاعر جناب معین شاداب صاحب نے. آئیے دیکھتے ہیں اب اس مشاعرے کا ویڈیو. تو اب ایک بہت محترم شاعر، کچھ لوگ بہت خاموشی کے ساتھ ادب اور سخن کی خدمت کرتے ہیں. انہیں نہ صلے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ستائش کی تمنا ہوتی ہے. کیسا ہی شاعر جس کو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن بہت خاموشی کے ساتھ اس نے ادب کی خدمت کی ہے. میں ان کی شاعری کا کیا تعارف کراؤں، یہ چند شعر ان کے پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کی شاعری کرتے ہیں اور انہیں لوگ کیوں پسند کرتے ہیں. شعر یہی ہے کہ یہی نہیں کہ تجھے بس معاف کرنا پڑا، یہی نہیں کہ تجھے بس معاف کرنا پڑا، تیری طرف سے مجھے دل بھی صاف کرنا پڑا، تیری طرف سے مجھے دل بھی صاف کرنا پڑا، اور زمیں پہ رہ کے میری ایک بھی سنی نہ گئی، زمیں پہ رہ کے میری ایک بھی سنی نہ گئی، میری دعا کو فلک پہ شگاف کرنا پڑا. ایسے اچھے شعروں کے خالق، لیکن اس وقت میں ان کو جو آواز دوں گا ان کے ان چار مصروں کے ساتھ دینا چاہوں گا. بہت ہی خوبصورت، بہت مقبول ان کے شعر ہیں. شعر یہ ہے کہ کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا، کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا، میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا. اور شعر سنو دوستوں کہ نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا، نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا، میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا. آئیے ہم استقبال کریں جناب رانا سعید دوشی صاحب کا، جو تکشلا اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اور اردو پریس کلب انٹرنیشنل ان کی خدمت میں شال پیش کر رہا ہے. تشریف لائیں جناب رانا سعید دوشی صاحب. جناب حسن عباس صاحب، سینئر شعراء، میں سب سے پہلے تو ممنون ہوں کہ شہر غالب میں مجھے اپنی شاعری سنانے کا موقع مل رہا ہے. تو میرا خیال ہے جو احمد عطا نے جو بات کی تھی وہ ہم سب کی مشترکہ بات ہے. اشعار تو اب تو ایسا لگ رہا ہے ہمیں احرام بھی مل گئے ہیں. اب تو ہمیں بھی یقین آ جانا چاہیے، اور جب گھر جائیں گے تو ان کو بھی یقین آ جانا چاہیے. تو جی، عشق کے نام پہ خیرات بھی لے لیتے ہیں، عشق کے نام پہ خیرات بھی لے لیتے ہیں، یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی لے لیتے ہیں. بہت مہربانی، بہت مہربانی.
عشق کے نام پہ خیرات بھی لے لیتے ہیں. عشق کے نام پہ خیرات بھی لے لیتے ہیں. یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی لے لیتے ہیں. اور یہ جو آتے ہیں تجھے روز دلاسا دینے، یہ جو آتے ہیں تجھے روز دلاسا دینے، باتوں باتوں میں تیری بات بھی لے لیتے ہیں. یہ جو آتے ہیں تجھے روز دلاسا دینے، باتوں باتوں میں تیری بات بھی لے لیتے ہیں. اور دشت میں آئے ہیں تو قیس سے بھی ملتے چلیں. دشت میں آئے ہیں تو قیس سے بھی ملتے چلیں، خضر صحرا سے ہدایات بھی لے لیتے ہیں. بہت مزید. دشت میں آئے ہیں تو قیس سے بھی ملتے چلیں. بہت مزید. دشت میں آئے ہیں تو قیس سے بھی ملتے چلیں، خضر صحرا سے ہدایات بھی لے لیتے ہیں. اور صرف گھر تک ہی نہیں گوشہ نشینی اپنی، صرف گھر تک ہی نہیں گوشہ نشینی اپنی، میلوں ٹھیلوں میں اسے ساتھ بھی لے لیتے ہیں. بہت صرف گھر تک ہی نہیں گوشہ نشینی اپنی. بہت نوازش. صرف گھر تک ہی نہیں گوشہ نشینی اپنی. بہت نوازش. صرف گھر تک ہی نہیں گوشہ نشینی اپنی، میلوں ٹھیلوں میں اسے ساتھ بھی لے لیتے ہیں. اور ان دنوں شعر میں بھی شعبدہ بازی ہے بہت. ان دنوں شعر میں بھی شعبدہ بازی ہے بہت، بعض تو اوروں کی خدمات بھی لے لیتے ہیں. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. ان دنوں بہت نوازش. ان دنوں شعر میں بھی شعبدہ بازی ہے بہت، بعض تو اوروں کی خدمات بھی لے لیتے ہیں. اور بعض تو اوروں کی خدمات بھی لے لیتے ہیں. اور یہ آسمان میرا مستقل ٹھکانہ ہے. یہ آسمان میرا مستقل ٹھکانہ ہے، مگر زمین پہ بھی صدیوں سے آنا جانا ہے. یہ آسمان میرا مستقل ٹھکانہ ہے، مگر زمین پہ بھی صدیوں سے آنا جانا ہے. اور میں پچھلی بار یہاں قیس بن کے آیا تھا. میں پچھلی بار یہاں قیس بن کے آیا تھا، نہ جانے اب کے محبت نے کیا بنانا ہے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. میں پچھلی بار یہاں قیس بن کے آیا تھا، نہ جانے اب کے محبت نے کیا بنانا ہے. اور یہ لوگ مجھ سے تیرا بار بار پوچھتے ہیں، یہ لوگ مجھ سے تیرا بار بار پوچھتے ہیں، مجھے بتا تو صحیح ان کو کیا بتانا ہے. یہ لوگ مجھ سے تیرا بار بار پوچھتے ہیں، مجھے بتا تو صحیح ان کو کیا بتانا ہے. یہ لوگ مجھ سے تیرا بار بار پوچھتے ہیں، مجھے بتا تو صحیح ان کو کیا بتانا ہے. اور بہت مشکل مصیبت ہے مجھے ہر کام، بیکاری بھی مشکل ہے. مصیبت ہے مجھے ہر کام، بیکاری بھی مشکل ہے. بہت دشوار خوش رہنا، عزاداری بھی مشکل ہے.
مصیبت ہے مجھے ہر کام بیکاری بھی مشکل ہے، بہت دشوار خوش رہنا عزاداری بھی مشکل ہے، اور بہت آسان سمجھے تھے ہم اس کار محبت کو، بہت آسان سمجھے تھے ہم اس کار محبت کو، محبت کی تو میری جان اداکاری بھی مشکل ہے۔ بہت آسان سمجھے تھے ہم اس کار محبت کو، محبت کی تو میری جان اداکاری بھی مشکل ہے، اور محبت وہ بھی دشمن دیش کی اس غیر مذہب سے، محبت وہ بھی دشمن دیش کی اس غیر مذہب سے، دل کافر تیری تو اب طرفداری بھی مشکل ہے۔ بہت محبت وہ بھی دشمن دیش کی اس غیر مذہب سے، دل کافر تیری تو اب طرفداری بھی مشکل ہے، اور ہم ایسوں کو مسالک کے مسائل میں نہ الجھاؤ، ہم ایسوں کو مسالک کے مسائل میں نہ الجھاؤ، ہم ایسوں سے مذاہب کی رواداری بھی مشکل ہے، ہم ایسوں کو مسالک کے مسائل میں نہ الجھاؤ، ہم ایسوں سے مذاہب کی رواداری بھی مشکل ہے، میں کیسے چاہنے والوں کے دل کو ٹھیس پہنچاؤں، میں کیسے چاہنے والوں کے دل کو ٹھیس پہنچاؤں کہ مجھ سے تو حریفوں کی دل آزاری بھی مشکل ہے، میں کیسے چاہنے والوں کے دل کو ٹھیس پہنچاؤں کہ مجھ سے تو حریفوں کی دل آزاری بھی مشکل ہے، ہم اتنی دیر میں دشتے جنوں سے ہو کے لوٹ آئیں، ہم اتنی دیر میں دشتے جنوں سے ہو کے لوٹ آئیں، خرد مندوں سے اتنے میں تو تیاری بھی مشکل ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ ہم اتنی دیر میں دشتے جنوں سے ہو کے لوٹ آئیں، خرد مندوں سے اتنے میں تو تیاری بھی مشکل ہے۔ اور ایک غزل، یہ تقریباً 20 سال پرانی غزل ہے، اس کی 2006 میں چھپنے والی کتاب میں یہ شائع ہو چکی ہے، اور اس کو بتانے کی جو وجہ ہے وہ آپ خود ہی سمجھ لیں گے یہ غزل سننے کے بعد۔ دو قدم چاند میرے ساتھ جو چل پڑتا ہے، جو دو قدم چاند میرے ساتھ جو چل پڑتا ہے، شہر کا شہر تعقب میں نکل پڑتا ہے۔ بہت مزہ۔ دو قدم چاند میرے ساتھ جو چل پڑتا ہے، شہر کا شہر تعقب میں نکل پڑتا ہے، میں سریاب جلاتا ہوں فقط ایک چراغ، میں سریاب جلاتا ہوں فقط ایک چراغ، دوسرا آپ ہی تالاب میں جل پڑتا ہے۔ بہت بہت میں سریاب جلاتا ہوں فقط ایک چراغ، میں سریاب جلاتا ہوں فقط ایک چراغ، دوسرا آپ ہی تالاب میں جل پڑتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے مڑ کر، ایسا لگتا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے مڑ کر، جب ہواؤں سے کسی شاخ میں بل پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے مڑ کر، جب ہواؤں سے کسی شاخ میں بل پڑتا ہے، اور ٹوٹ جاتا ہے محبت کا تسلسل یکسر، ٹوٹ جاتا ہے محبت کا تسلسل یکسر، آج کے بیچ میں جس وقت یہ کل پڑتا ہے۔ ٹوٹ جاتا ہے محبت کا تسلسل یکسر،
آج کے بیچ میں جس وقت یہ کل پڑتا ہے، بے خیالی میں اسی راہ پہ چل پڑتا ہوں، بے خیالی میں اسی راہ پہ چل پڑتا ہوں، جانتا بھی ہوں کہ اس راہ میں تھل پڑتا ہے، جانتا بھی ہوں کہ اس راہ میں تھل پڑتا ہے، درد بھی دیتا ہے دروازے پہ دستک دوشی، درد بھی دیتا ہے دروازے پہ دستک دوشی، دل کی دھک دھک سے بھی خوابوں میں خلل پڑتا ہے، درد بھی دیتا ہے دروازے پہ دستک دوشی، دل کی دھک دھک سے بھی خوابوں میں خلل پڑتا ہے، اور دل کی دھک دھک سے بھی خوابوں میں خلل پڑتا ہے۔ کیوں کرتا ہے کم ظرفوں سے تو تکرار سمندر، کیوں کرتا ہے کم ظرفوں سے تو تکرار سمندر، جیسے گزرے خاموشی سے وقت گزار سمندر، جیسے گزرے خاموشی سے وقت گزار سمندر، ایسے دیکھا کرتا تھا میں اس کی جھیل سی آنکھیں، ایسے دیکھا کرتا تھا میں اس کی جھیل سی آنکھیں، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو پہلی بار سمندر۔ ایسے بہت نوازش، بہت نوازش، بہت نوازش، ایسے دیکھا کرتا تھا میں اس کی جھیل سی آنکھیں، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو پہلی بار سمندر، اور صحرا پار کیا ہے میں نے کر کچھ سر کا صدقہ، صحرا پار کیا ہے میں نے کر کچھ سر کا صدقہ، مجھ پر وار سمندر کوئی ٹھنڈا ٹھار سمندر، صحرا پار کیا ہے میں نے کر کچھ سر کا صدقہ، مجھ پر وار سمندر کوئی ٹھنڈا ٹھار سمندر، آج نہ جانے دوں گا تجھ کو اپنی آنکھ سے باہر، آج نہ جانے دوں گا تجھ کو اپنی آنکھ سے باہر، دھاڑے مار سمندر چاہے ٹھاٹھے مار سمندر۔ آج بہت نوازش، آج نہ جانے دوں گا تجھ کو اپنی آنکھ سے باہر، آج نہ جانے دوں گا تجھ کو اپنی آنکھ سے باہر، دھاڑے مار سمندر چاہے ٹھاٹھے مار سمندر، اور جنم جنم کی پیاس بھری ہے میری اس مٹی میں، جنم جنم کی پیاس بھری ہے میری اس مٹی میں، میرے ذرے ذرے کو ہے اب درکار سمندر، جنم جنم کی پیاس بھری ہے میری اس مٹی میں، میرے ذرے ذرے کو ہے اب درکار سمندر، اور جتنی آسانی سے میں نے تجھ کو پار کیا ہے، جتنی آسانی سے میں نے تجھ کو پار کیا ہے، کیا تو ایسے کر سکتا ہے مجھ کو پار سمندر؟ جتنی آسانی سے میں نے تجھ کو پار کیا ہے، کیا تو ایسے کر سکتا ہے مجھ کو پار سمندر، اور ایک بحر مردار کی صورت اور ایک بحر الکاہل، ایک بحر مردار کی صورت اور ایک بحر الکاہل، میرے ساتھ کہاں تک چلتے یہ بیمار سمندر۔ بہت ایک بحر مردار کی صورت اور ایک بحر الکاہل، میرے ساتھ کہاں تک چلتے یہ بیمار سمندر، اور میں سیراب کروں صحراؤ میری آنکھ میں آؤ، میں سیراب کروں صحراؤ میری آنکھ میں آؤ،
प्यास तुम्हारी है ही कितनी, बस 2-4 समंदर। मैं सैराब करूं सहराओ, मेरी आंख में आओ, प्यास तुम्हारी है ही कितनी, बस 2-4 समंदर। बहुत धन्यवाद। मैं 2-4 इशार और सुनाऊंगा जो गजल। कहाँ किसी की हमायत में मारा जाऊंगा, कहाँ किसी की हमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा। कहाँ किसी की हमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा। बहुत मैं मारा जाऊंगा, बहुत मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा। मैं वरगलाया हुआ लड़ रहा हूं अपने खिलाफ, मैं वरगलाया हुआ लड़ रहा हूं अपने खिलाफ, मैं अपने शौक शहादत में मारा जाऊंगा। मैं वरगलाया हुआ लड़ रहा हूं अपने खिलाफ, मैं अपने शौक शहादत में मारा जाऊंगा। मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा। मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा। और मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्स ने, मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्स ने, मैं अपने अहद खिलाफत में मारा जाऊंगा। मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्स ने, मैं अपने अहद खिलाफत में मारा जाऊंगा, मैं अपने अहद खिलाफत में मारा जाऊंगा। बस एक सुलह की सूरत में जान बख्शी है, बस एक सुलह की सूरत में जान बख्शी है, किसी भी दूसरी सूरत में मारा जाऊंगा। बस एक सुलह की सूरत में जान बख्शी है, किसी भी दूसरी सूरत में मारा जाऊंगा। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। मैं चुप मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। और अदू की आर्जी पसपाई मेरी फतह कहाँ, अदू की आर्जी पसपाई मेरी फतह कहाँ, मैं शगले माले गनीमत में मारा जाऊंगा। बहुत नवाज़े। अदू की आर्जी पसपाई मेरी फतह कहाँ, मैं शगले माले गनीमत में मारा जाऊंगा। और हिस्स में मरा कोई मेरे हाथों तो फिर भी मैं ही मरा, मरा कोई मेरे हाथों तो फिर भी मैं ही मरा, तरह तरह की वजाहत में मारा जाऊंगा। बहुत मरा कोई, बहुत मरा कोई मेरे हाथों तो फिर भी मैं ही मरा, तरह तरह की वजाहत में मारा जाऊंगा। और शेर देखिएगा, हिस्स में बांट रहे हैं मुझे मेरे अहबाब, हिस्स में बांट रहे हैं मुझे मेरे अहबाब, मैं कारोबार शराकत में मारा जाऊंगा। हिस्स में बांट रहे हैं मुझे मेरे अहबाब, मैं कारोबार शराकत में मारा जाऊंगा।
اور اٹھایا جاؤں گا مارا ہوا قیامت کا، اٹھایا جاؤں گا مارا ہوا قیامت کا، پھر ایک اور قیامت میں مارا جاؤں گا. نوازش، بہت نوازش، بہت نوازش. اٹھایا جاؤں گا مارا ہوا قیامت کا، پھر ایک اور قیامت میں مارا جاؤں گا، اور نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا، نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا، میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا. نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا، میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا. بہت نوازش، بہت مہربان، بہت. دوستو واقعی یہ محفل بہت دنوں تک یاد رکھی جائے. خرم بھائی دہلی میں اتنی خوبصورت جس میں آپ لوگ شاعری کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہاں کے لوگ ترسے ہوئے تھے کچھ الگ شاعری سننے کے لیے. جو شاعری سنتے آ رہے ہیں اس کے علاوہ عشق کے نام پہ خیرات بھی لے لیتے ہیں، یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی لے لیتے ہیں. بہت اچھا شعر. جب یہ شعر انہوں نے پڑھا تو احمد بھائی نے کہا کہ 100 بار پڑھ دیجئے. تو ایک بار میں کوئی مشاعرہ جو دیکھ رہا تھا تو اس میں کسی نے کوئی شعر پڑھا تو وہ مکرر پڑھا گیا، پھر سہ کرر یا سکرر جسے جو بھی کہتے ہیں وہ پڑھا گیا. تو اس میں مومن خواہ مومن نے کہا کہ جو شعر 3 یا 4 بار سے زیادہ سن لیا جائے تو وہ شعر غزل ہو جاتا ہے. تو یہ تو 100 بار سننے کی بات آپ نے کی تھی، تو یہ شعر تو کئی غزلہ ہو گیا ہے. جی تو دوستو صرف یہی شعر کیوں، ان کے تمام شعر اور بھی جو انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک، اور وہ شعر جو میں نے پڑھے تھے وہ بھی انہوں نے یہاں دہرائے، ہر شعر جو ہے وہ ہمیں متاثر کر رہا تھا. دوستو یہ شام رات میں تبدیل ہو چکی ہے، اور رات بھی جوانی کی طرف گامزن ہے، مشاعرہ شباب پر ہے اور اپنی منزل سے ہمکنار ہوا چاہتا ہے. میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے. جی ہاں دوستو، یہ لائنیں تھیں ساحر لدھیانوی صاحب کی. بالی ووڈ کی دنیا کے مشہور گیتکار رہے، شاعر رہے، انہی کو یاد کیا گیا تھا اس مشاعرے میں. جی ہاں، دہلی میں وہ اس مشاعرے کا یہ ایک ویڈیو نہیں ہے، بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ اور ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے mushairalive.com. جی ہاں، اور www.mushairalive.com پر جا کر آپ ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹ کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، جہاں یہ پورا مشاعرہ ملے گا. آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ وقت میڈیا یعنی راکی ٹاک میڈیا کی ٹیم وہ پہلی ٹیم ہے جس نے مشاعرے کے اندر منتظمین کو آپ تک انٹروڈیوس کرایا. آرگنائزر وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو مشاعرہ کراتے ہیں اپنی محنتوں سے. آپ سب کی دعاؤں سے ہمارا یہ مشاعرے کا پروگرام لاکھوں لوگ ہر مہینے دیکھتے ہیں. اب آپ چاہیں تو ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے یا کلچرل پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے. کیمرہ پرسن گیمبلنگ کے ساتھ شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے، دہلی سے.